مجھے بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے ایک میٹنگ میں یہ عرض کیا تھا کہ بھئی مہدی علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آنے والے، اور بعض وقت میں نے مولانا اسرار صاحب جیسے کئی علماؤں سے سنا کہ جب مہدی علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، مہدی علیہ السلام کے وقت یہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یہ ہوگا، تو ذرا آپ اس پہ میرے کو غور فرمائیں اور تشریح کریں۔ جی میرے بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ معاف کرنا، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سسٹمز نہیں ہیں، ہم اسی پہ کام کریں گے۔ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے آپ کی بات کا کہ بھئی اتنے بڑے بڑے علماء جو ہے لکھ رہے ہیں، لکھ کے چلے گئے اور یہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ زندہ اٹھا لیے گئے، مہدی آئیں گے اور دجال آئے گا، فلاں فلاں فلاں۔ آپ نے جو مجھ سے پوچھا ہے اس میں آپ پہلے بار یہ بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ باتیں آئی کہاں سے، جبکہ قرآن تو اس کا انکار کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جی، جو بنا والد کے میراکیولسلی پیدا ہوئے معجزاتی طور پہ، اس شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں بتائے گا؟ اچھا، وہ واپس آئیں گے کیوں نہیں بتایا؟ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف کہتے ہیں محمد تمہارے آخری نبی، آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ کتاب محفوظ ہے، پھر ایک نبی کو آپ نیچے بھیج رہے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں مل رہی ہیں ہمیں روایتوں میں، قرآن اس کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کلیئر الفاظ میں کہتا ہے، اس قال اللہ عیسیٰ ابن مریم انی متوفی کا اور رافعک، کہہ دیا میں تجھے ابھی وفات دوں گا اور تیرے جسم کو وہاں سے اٹھا لوں گا، تجھے اٹھا لوں گا۔ خود عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں مر چکا تو اللہ نے پہلے پوچھا کہ عیسیٰ تم نے یا تمہاری ماں نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ کہیں گے کہ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ میں جب تک ان لوگوں کے بیچ میں زندہ رہا میں نے تو ایسا نہیں کہا، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا نہیں کہہ سکتا ہوں آپ سے بہتر کون جانتے ہیں؟ آپ کے دل میں کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میرے دل میں کیا ہے آپ جانتے ہیں۔ جس دن سے آپ نے مجھے موت دی ہے، مجھے وفات دی ہے، تو یہاں پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی آپ کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، پھر بول رہے ہیں قرآن آسان ہے۔ قرآن بالکل آسان ہے، نصیحت کے لیے آسان ہے۔ کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے۔ پہلے نکال کے دیکھیے وفات کا لفظ لکھا کہاں کہاں پر ہے، پھر وہ پورا رکوع پڑھ کے دیکھیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں موت کا لفظ لکھا ہوا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، انی متوفیک اور رافعک الیہ فاصبر ان وعد اللہ حق فاما نرینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک، محمد رسول اللہ کے لیے بھی وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے صاف سمجھ میں آیا جب ہم نے وفات کا لفظ نکالا، جب ہم نے موت کا لفظ نکالا تو اس میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا، کتاب انزلناہ الیک المبارک لیدبروا آیاتہ، اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عقل استعمال کر کے غور و فکر کرو، ورنہ تم انسان ہو یا جانور ہو یا لکڑی کے کندے ہو یا کتا بلی ہو کہ تمہاری عقل ہی استعمال نہیں کر رہے۔ وہ تو کتا بھی کرتا ہے، اپنے مالک پہ نہیں بھونکتا، چور ڈاکو پہ بھونکتا ہے، یعنی اپنی عقل استعمال کر رہا ہے، اپنی ناک کی سینس کو استعمال کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کو استعمال کر رہا ہے۔ ایک کبوتر آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو معلوم ہے یہ بندہ دانا کھلائے گا، اجنبی آدمی کو دیکھے گا اڑ جائے گا۔ ایک بلی آپ کے پاس، یعنی گھوڑا، گدھا، یہ سب اپنے اپنے مالک کو جانتے ہیں، اور یہ بے غیرت انسان ہے جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتا۔ تو اتنا تو تدبر کرنا پڑے گا بھائی، اللہ تو آپ کو بار بار افلا تعقلون افلا تعقلون چھیڑ چھیڑ کے پوچھ رہا ہے، بھائی عقل استعمال کر۔ یہ کتاب تدبر غور و فکر کے لیے آئی ہے، اور صاف بتا دیا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولِي الْأَلْبَابِ، یہ عقل والوں کی کتابیں، نالائقوں کی نہیں ہیں۔ بنیاد پہ آئیے بھائی، آپ وفات کا لفظ لے لیے، وفات کا لفظ وفا سے بنا ہوا ہے، وعدے کو وفا کرنا۔ جس جگہ بھی وفات کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کو تفصیل سے پڑھ کے دیکھیے۔ اللہ جب اپنی طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں موت دے دوں گا، نہیں بول رہا میں تمہیں بلا لوں گا۔ بلانے کا مطلب کیا ہے؟
کتنے لوگ اب تک دنیا سے چلے گئے, کوئی واپس آیا پلٹ کے؟ کیوں آپ عیسیٰ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ غلطی کہاں ہوئی؟ لوگوں سے غلطی کہاں فہم میں غلطی ہوئی؟ اسرار صاحب سے ہوئی, مودودی صاحب سے ہوئی, فلاں سے ہوئی, فلاں سے ہوئی, میں بھی بتاؤں گا کہاں سے ہوئی. چلیے, موت کا لفظ جب استعمال کیا آتا ہے, ماتا یموتو, جسم اور روح کو الگ کر دینے کو کہتے ہیں. انسانوں کی طرف سے جب کوئی بات ہو رہی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, مزہ چکھنا پڑے گا ہر آدمی کو موت کا, یعنی وہ روح الگ ہوتے وقت تمہیں تکلیف ہوگی. یہاں میں بلا لوں گا کی بات نہیں کرے, ذرا پوری قرآن نکالیے, نہیں تو بولیے, میں ایک آیت بھیجتا ہوں آپ کو, کہاں موت کا لفظ استعمال ہوا, آس پاس میں جو آیتیں ہیں اس سے سمجھ میں آئے گا. تو یہاں ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ جب تک آپ ایک رکوع نہیں پڑھیں گے, وہ رکوع کہاں نازل ہوا یہ تحقیق نہیں کریں گے, آس پاس کے حالات کیا ہے وہ پورا سورہ نہیں پڑھیں گے, آپ کو وہ لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھ میں آئے گا لیکن آپ کا دماغ خالی ہونا پڑے گا, آپ کو تعوذ کرنا پڑے گا, اہدنا الصراط المستقیم بولنا پڑے گا, اپنے گناہوں سے استغفار کرنا پڑے گا, تو ہدایت ملے گی. نہیں تو زندگی بھر جتیاں چٹکاتے رہ جائیں گے, لوگوں کی غلاظت کھاتے پھریں گے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ چلیے, موت اور وفات کی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب آئیے آپ عیسیٰ پہ علیہ السلام, اس کے بعد آئیے مہدی پہ, اس کے بعد آئیے دجال پہ. یہ تینوں کا ہی پرابلم چل رہا ہے نا. عیسیٰ کے دو پرابلم ہیں, ایک موت نہیں آئی, زندہ اٹھا لیے گئے, اور دوسرے واپس آئیں گے. یہ بات میں قرآن میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ اتنی بڑی بات آپ پھیلا دیے, اس کے اوپر ردے پہ ردہ چڑھا کے کہانیوں پہ کہانیاں جما دیے, ہمارا ٹائم خراب کر دیے, ہم کو قرآن پڑھنے نہیں دیے, اندر ٹھنڈک ڈال کے بٹھا دیے, مہدی آئیں گے اپنا کام کر لیں گے, عیسیٰ آئیں گے اپنا کام کر لیں گے, ہم کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی مطلب نکلا نا. جس طرح لیڈر آپ کو جو ہے کسی کام میں پھنسا دیتے ہیں, کبھی نوٹ بندی میں, کبھی 3 طلاق پہ, کبھی NRC پہ, KPRC پہ, ان کو اپنا کام کرنا ہے, پبلک اسی میں رہے, وہاں بم ڈال دیا, وہاں یہ ہو گیا, وہاں وہ ہو گیا, آپ اسی میں رہو اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہو. 2025 میں انٹرنیٹ سے, گوگل سے, جو آپ YouTube چلاتے ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں مانیٹائز کرانے سے, انڈین گورنمنٹ کو پتا ہے کتنا ہوا؟ ذرا گوگل کھول کے چیک کیجئے. 5,921 کروڑ ڈالر کا فائدہ ہوا ہے ایک سال میں. تو آپ سوچئے گوگل کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. بیٹھے بیٹھے گوگل یہودیوں نے بنا کے بھیج دیا کہ اسرائیل کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرو, اور یہ سارے بکرے جو ہے اس کے پیچھے لگ گئے. تمہارے میسج کو ڈیلیٹ فارورڈ کرنے سے اس کو فائدہ ہو گیا. اس نے تو تمام ایجنسیز, فرنچائز پورے مسلمانوں کو دیا ہوا ہے, جاؤ پیپسی بیچو, جاؤ. لوگ خودکشی کر لیے, وہی اندھے بن کے چل رہے ہیں, نہ قرآن کھول کے پڑھتے, نہ عربی سیکھتے. جہالت اپنی جگہ ہے. کیا بولے تو مجیب بھائی بہت سخت بات کرتے, کیا کریں گے, سمجھا کے تھک گئے. عقل نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس. چلیے آئیے, غلطی کہاں ہوئی بتاتا ہوں میں. اب یہ مت بولے اتنے بڑے اللہ کے رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے جس کی کتاب آپ کے پاس موجود ہے. دماغ کھولنا یا دماغ پہ تالا ڈال دینا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ابصارہم غشاوہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون. وہی حال ہو رہا ہے ہمارا. اللہ کی لعنت ہو رہی ہے ہم لوگوں کے اوپر. جو لوگ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہے, وہی فاسق ہے, وہی ظالم ہے. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں اپنے آپ سے بھی, لوگوں سے بھی, اللہ کی اور تمام فرشتوں کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے. سورہ بقرہ 159. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب کیا ہے مسئلہ. یہودی کون سی قوم ہے؟ اسحاق علیہ السلام سے آئی ہوئی وہ سیڑھی. ابراہیم علیہ السلام کی دو جو شاخیں نکلی, ایک بنی اسماعیل جس میں رسول اللہ آخری میں پیدا ہوئے, اوپر اسماعیل ہے, ادھر بنی اسرائیل جو قرآن بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد جو انبیاء آئے, موسیٰ, داؤد وغیرہ وغیرہ, وہاں پر یہودی اہل کتاب. یہ یہودی اس انتظار میں تھے کہ عیسیٰ آنے والے ہیں. تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام آئے اور
آل عمران میں آئے تو ان کو تکلیف ہو گئی کہ آل اسحاق میں کیوں نہیں آئے، آل اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، آل ابراہیم میں سے ادھر سے کیوں نہیں آئے. وہ ایک ٹوٹل الگ برانچ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سورہ بقرہ کی 33 ہے میرے خیال میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران. یہ 4 الگ الگ برانچز بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اگر میں نمبر میں غلطی کر رہا ہوں تو آپ ذرا دیکھ لیجئے، مجھے بتائیے کامنٹس میں. بہرحال یہ 4 الگ الگ برانچز شروع ہوئی ہیں. ان کو تکلیف ہو گئی کہ عیسیٰ الگ خاندان میں کیوں پیدا ہوئے، لہٰذا اس کو مار دو، وہ عیسیٰ نہیں ہے، ہم ہمارے خاندان میں چاہ رہے تھے. لہٰذا جو مارنے کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نہ ان لوگوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا، لیکن اللہ نے ان کے لیے شبیہ لہم کر دیا. متشابہات جیسا لفظ ہے، ان کے لیے مثال بنا دیا. جو آدمی جاسوسی کرنے گیا تھا اس کو عیسیٰ کا شکل بنا دی، وہ لا کے صلیب پہ چڑھا دیا. جو عیسائی عیسیٰ کو مان چکے تھے ان میں 3 برانچز تھے. ایک عیسیٰ کو عیسیٰ کا اللہ کا بندہ مان رہے تھے، دوسرے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تیسرے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے 3 حصے کر لیے اپنے، ٹرینٹی، اللہ، مریم اور عیسیٰ، ماں باپ اور بیٹا، یہ تینوں ایک ہی ہیں. از اٹ پاسبل؟ تھوڑی تو بھی عقل ہونا چاہیے. عیسیٰ یہ سمجھ گئے کہ بھائی عیسیٰ مر چکے ہیں، صلیب پر لٹکا دیے، وہ ہمارے سارے گناہ انہوں نے لے لیے، وہ ہو گیا. آج بھی جو بھی عیسیٰ کو مان لے گا اور عیسائی بن جائے گا اس کے سارے گناہ عیسیٰ کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. اچھا، تو قیامت کے دن عیسیٰ کو مجرم کی حیثیت سے لایا جائے گا؟ آپ تو 50,000 کروڑ لوگوں کے سارے گناہ اپنے اکاؤنٹ میں لے کے آ گئے ہیں. اس دن نبی کی حیثیت سے لایا جائے گا دنیا کے سامنے یا مجرم کی حیثیت سے؟ نہیں، وہاں اللہ معاف کرے گا. تو معاف کرنا ہے تو ڈائریکٹ میرا کرو نا. پہلے میرے اکاؤنٹ کی سارے برائیاں میں عیسیٰ کے اکاؤنٹ میں ڈالوں، پھر اس کے بعد عیسیٰ کو آپ معاف کریں گے. تو ڈائریکٹ کیوں نہیں معاف کرتے بھائی؟ چلیے ایک بحث الگ ہے. عیسائی سمجھ گئے جسے اے ڈی لکھتے ہیں، 2026 اے ڈی ہے یہ، آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ. وہ مان گئے کہ عیسیٰ مر چکے ہیں. اچھا، اب یہ انہوں نے سوچ لیا ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. اب یہ وہ سوچ لے کہ آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ شخص کو تو عیسیٰ مانے نہیں. جیسا آپ آج شکیل حنیف کو نہیں مان رہے، بیچ میں فلاں اٹھ گیا، فلاں اٹھ گیا، فلاں اٹھ گیا. یہ سب اپنے آپ کو یا تو مہدی کہہ رہے تھے یا پھر عیسیٰ کہہ رہے تھے. آپ کو غصہ آیا، جا کے مار دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی وہ جو روایت آئی ہوئی ہے جھوٹی یا وہ غلط فہمی والی روایت کہ وہ شام میں اتریں گے، مسجد میں اتریں گے اور پروں پہ کھڑے رہ کے آئیں گے فرشتوں کے، آ کے نماز میں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. پھر اطلاع کون دینے والا ہے کہ وہ فرشتوں کے پیروں پہ چڑھ کے آئے تھے؟ مسلمان تو نماز میں تھے فجر کی. اس کا مطلب یہودی کیمرہ لے کے ٹھہریں گے، سیٹلائٹ کی فوٹو دکھائیں گے، دوسرے دن نیوز میں آئے گا کہ فرشتوں کے پروں پہ پیر رکھ کے عیسیٰ نیچے اترے تھے. اچھا، اترے کہاں تھے؟ اترے تو اترے مسجد میں اترے. تو وہ لوگ فوراً گولی مار دیں گے، بولیں گے تم عیسیٰ ہو ہی نہیں سکتے. عیسیٰ کا انتظار تو ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی آئے، ہمارے قبیلوں میں سے کوئی نکلے. تم اترے نہیں اترے، مسلمانوں کے پاس اترتے. مسلمان یہ سوچ کے ماریں گے کہ بھائی یہ بھی عیسیٰ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوچھیں گے سوالات. تو میں بھی جا کے پوچھوں گا، اچھا اوپر رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ کی موت کیسا ہوئی تھی؟ کیا لوگ مارے تھے یا آپ کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا؟ میں پوچھوں گا نا، کیونکہ روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے جب وہ آئیں گے تو 40 سال رہیں گے. تو میرے پاس تو 40 سال کا وقت ہے عیسیٰ آنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے. آپ کے پاس کون سا ٹائم ہے؟ اگر آپ مر گئے، عیسیٰ نہیں آئے اور قیامت میں پتہ چلا کہ عیسیٰ کی تو موت ہوئی تھی اور نہ وہ آئے کبھی، آپ تو گئے نا جہنم میں غلط عقیدے میں. میرے پاس تو چانس ہے پھر بھی. اچھا، اگر میں بھی مر گیا، عیسیٰ نہیں آئے، قیامت کے دن تو پتہ چلے گا کہ میرے مرنے کے بعد عیسیٰ آئے تھے یا نہیں آئے تھے. اگر آئے تھے تو آپ سچ نکلے، نہیں آئے تھے تو میں سچ نکلا. پھنس رہا کون؟ اچھا، اگر میں پھنس گیا، اگر عیسیٰ آ گئے، میں بولوں گا آپ کی قرآن پڑھا، آپ سے بار بار پوچھتے رہا اہدنا الصراط المستقیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پوچھتا رہا، پھر بھی آپ مجھے دھوکہ دیتے رہے. اللہ میاں یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو کسی اور سے نہیں پوچھا، میں روایتیں چھوڑ کے آپ کی کتاب پہ بھروسہ کرا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آج آپ آخری میں آ کے میرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا آئے تو میں کیا کروں پھر؟
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. آپ نے کہا تھا نبی کے بعد اب کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آپ نے کہا تھا یہ کتاب محفوظ ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. پھر آپ دھوکہ دیے میرے کو, وہ بھی میرے مرنے کے بعد بھیجے. یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دیجئے. یہ روایت اصل میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے آئی ہے یہودیوں سے, جو صحابہ پہلے یہودی تھے, اہل کتاب میں سے تھے, ان کے پاس یہ روایتیں پہلے سے موجود تھی. ان کے علماء نے لکھ دی, ان کے محدثین نے لکھ دی, ان کے نبی نے کہا تھا کہ ایک شخص آئے گا, نبی آئے گا. ٹھیک ہے, وہ نہیں آیا, یہ غصے میں ہے, ان کے خاندان میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو وہ عیسیٰ کے دشمن تھے, وہ انتظار میں. وہی روایتیں ٹرانسفر ہوتے 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 کچھ صحابہ کے پاس تھی ہوں گی, تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس تو پہلے سے روایت ہے کہ عیسیٰ پھر آئیں گے. اب آئیں گے تو پھر رب زندہ اٹھا لیے گئے. اب وہ ایسا, وہ من اہل الکتاب لا یؤمنن بھی قبل موتہ, سورہ نساء کی 159 جو ہے, ذرا اس کے بارے میں غور و فکر کریے, پورا رکوع پڑھ کے دیکھیے. وہاں عیسیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے. وہ من اہل الکتاب لا یؤمنن بھی, اس کتاب کے اوپر جب تک نہیں ایمان لائے گا مرے گا نہیں. وہاں تو اللہ کے رسول کو کلیئرلی بتایا گیا. وہاں جو ضمیر کا استعمال ہوا ہے قرآن کے لیے, عیسیٰ کے لیے نہیں ہوا. وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. اچھا وہ پڑھ لیے تو ہم روایتوں پہ بھروسہ کرتے, مترجمین پہ بھروسہ کرتے. اللہ سے تو ہرگز پوچھنے کی حیثیت نہیں ہے ہماری. تو وہ لوگوں کے ذریعے سے جو روایت آئی, وہی اسرار صاحب پڑھے ہوں گے, وہی مودودی صاحب پڑھے ہوں گے, فلاں پڑھے ہوں گے, فلاں پڑھے ہوں گے. میں کیا کروں؟ میں اپنے رب سے بات کر رہا ہوں روز. ایاک نعبد ایاک نستعین, تو تیری ہی عبادت کر رہا ہوں, تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں. انعمت علیہم, تو نے جس پہ انعام کیا وہ رستہ چاہیے مجھے, اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کے باوجود بھی میں بخاری دیکھوں, میں اسرار صاحب کو دیکھوں, یعنی آپ کو اندازہ ہے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن پیش کروں, آپ میرے سامنے اسرار صاحب پیش کر رہے ہیں. اسرار صاحب سے پوچھوں گا تو وہ بخاری کو پیش کریں گے, بخاری سے پوچھوں گا تو امام بخاری بولیں گے السلام علیکم, میرے کو نہیں معلوم, میں اوپر کے نام پورے لکھ دیا ہوں, جاؤ ان سے پوچھو. تو آپ کو کیا ضرورت تھی ٹرانسفر کرنے کی جب آپ کے پاس قرآن موجود ہے؟ آج گلی گلی کی ہو گئی نا امت. اچھا پھر بتائیے عیسیٰ ہے تو میں کیا کروں, ایمان لاؤں؟ تو ایمان میں ہے میرے. اچھا السلام علیکم عیسیٰ, کیسے ہیں بھیا؟ خیریت سے ہیں. کیسا رہا سفر اوپر کا؟ اتنے دن زندہ رہے, وہاں کچھ کھائے پیے, جنت میں رکھے تھے کیا؟ ارے میاں یہ سب جھوٹے قصے ہیں, کس نے کہہ دیا تم سے؟ کیا بولیں گے وہ؟ خیر یہ بات چھوڑیے. مہدی پورے عیسائیوں کے پاس یہ مشہور ہے, بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے, ایک آدمی آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا, وہ دنیا کو ہدایت دے گا, وہی آخری مہدی ہے. ان کی روایتیں, جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ مسلمان ہو گئے. وہی روایت ٹرانسفر ہوتے ہوتے آج ہم تک پہنچ گئی کہ پھر مہدی بھی آئیں گے, وہ ایسا بھی ہوگا. ارے بھائی وہ مہدی آئیں گے, پوری روایت تو پڑھ کے دیکھیے. وہ تلواروں سے جنگ لڑیں گے, عرب میں پیدا ہوں گے, اور جو ہے گرمی کا موسم ہوگا, اپنے کپڑے پسینے کے پہاڑوں پہ سکھائیں گے, اور جو ہے کیا ہے اس میں تلواروں سے جنگ لڑیں گے, گھوڑوں کا سفر کریں گے. اب آنے والا مہدی کرے گا یہ, پھر سے تلواروں سے لڑے گا میزائل کے زمانے میں. وہ کون سے مقام پہ آئیں گے؟ کوئی راجستھان سے اٹھ کے اپنے آپ کو مہدی بولے گا. اور جتنی احادیث کی کتابوں میں مہدی کا ذکر ہے اور دجال کا ذکر ہے, وہاں اللہ کے نبی کے الفاظ موجود ہیں. وہ صحیح ہے غلط ہے میں اس میں نہیں جا رہا. وہ ہے مسیح الدجال, کہ جو کچھ بھی اپنے آپ کو مسیح بولے گا وہ دجال ہوگا, جھوٹا ہوگا. وہ میرے بعد 25 دجال آئیں گے, ایک مثال کے طور پہ بولے ہوں گے, جو اپنی نبوت کا جو ہے اعلان کریں گے, اپنے آپ کو مسیحی بولیں گے, اپنے آپ کو مہدی بولیں گے. مہدی تو میں ہوں, یہ بولے ہوں گے نا رسول اللہ, کیونکہ ان کو عقل بھی تھی, سمجھ بھی تھی, وہ اللہ کے اچھے بندے تھے, پہلے سے امین تھے, صادق تھے. اللہ نے آخری وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا دیا, سراج منیرہ بنا دیا. اور کیا کرنا تھا؟ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ہم لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک, نہ دجال آنے والا ہے, نہ مہدی آنے والے ہیں, نہ عیسیٰ آنے والے ہیں. گارنٹی لکھ کے رکھ لیجیے, قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا اگر ہوا تو کچھ, یا نہیں تو آپ کا بہترین طریقہ میری بات کو کچرے کے ڈبے میں ڈالیے. جو امام بخاری نے بھی لکھا تھا, مسلم, ابن ماجہ, فلاں فلاں فلاں, ابو حنیفہ, پورے 10 اماموں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. یہ میرا اپنا کام ہے, ہم تاریخ کی کتاب لکھ رہے ہیں, جو ہم کو ملا لکھ دیے.
آپ اپنے رب سے ڈائریکٹلی پوچھو، قرآن میں چیک کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، تم پوچھو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وہ ہمت تو ہمارے پاس ہے نہیں، جب بھی بات کرتے بھیک مانگتے میری بیماری دور کر دے، چپل کا تسمہ جو، لعنت ہے یار ایسی زندگی پہ لوگوں کی۔ اللہ سے تم چپل جوتا جڑوانے کی بات کرتے ہو، چھی 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 چھی، اور وہ بھی رسول کا نام لے کے بولتے کہ رسول اللہ نے سمجھایا، عقل ہے تھوڑی؟ بہرحال میرے بھائی، نہ تو عیسیٰ آنے والے ہیں نہ مہدی آنے والے ہیں، یہ غلط فہمی ہے جو عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ان کی روایت ہم تک پہنچ گئی۔ اس روایت کو پہلے چیک کیجئے، وہ بات کب ہوئی تھی، وہ بات ایکسپائر ہو چکی ہے، اب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں اللہ سے التجا کر سکتا ہوں کہ میں اپنی کوشش پوری کر رہا ہوں، مجھے نہ آپ سے چندہ چاہیے، نہ مجھے آپ سے دعا چاہیے، نہ مجھے آپ سے کوئی بھیک چاہیے۔ میرے لیے بھی بات مت کیجیے اللہ سے، بد دعا دینا ہے تو دے دیجیے، یا اللہ اگر انہیں غلط بول رہا تو اس کو جہنم میں بھیج دے، بولیے، بد دعا جتنی کر سکتے کریے۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، بد دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ اپنے لیے کر لیجئے، یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ غلط فہمیوں سے بچا لے جو دشمنوں نے اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، یا ان بیوقوفیوں کی بیوقوفی سے بچا لے جو بھولے پنے میں بیٹھ کے لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، آپ وہ دجال آئیں گے، وہ ایسا ہوگا۔ اللہ اسرار صاحب کے لیے بھی میں یہی التجا کروں گا، اللہ تو رحم کا معاملہ کر، وہ شخص نے بڑی محنت کی ہے اسلام کے لیے، جان لگا دیا ہوں، بس ایک دو کیلے ٹھکے ہوئے تھے ان کے پاس بھی، اب اللہ معافی کر سکتے۔ مولانا مودودی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، بڑے علماء سے، جتنے بڑے لوگوں نے غلطیاں کی ہے ایسی ایسی چھوٹی، جس سے لوگوں کی زندگی خراب ہو گئی پوری، وہ کاہل ناہل جاہل بن کے بیٹھے رہے، امید میں بیٹھے رہے عیسیٰ آئیں گے، مہدی آئیں گے، دجال آئے گا۔ ارے میرے بھائی، اس خواب و خیالوں سے نکلیے باہر، کچھ کام کیجیے۔ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ کریے۔